الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر ارشاد فرما رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کا اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم کا شرک میں مبتلا ہو جانا، سامری کا بچڑا بنانا اور قوم کا اسے پوجنا، موسیٰ علیہ السلام کا آنا، ہارون علیہ السلام کی گرفت کرنا، قوم کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سارے واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہوں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑیں گے، اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ رسوائی اور ذلت، جس طرح کے سامری کے بارے میں فرمایا کہ اسے کہہ دیا گیا لا مساس، کہ تو اب تیری سزا یہ ہے دنیا میں کہ تو کسی کے ساتھ، انسان کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتا، انسانی معاہرے سے الگ تھلگ رہے گا. وہ جنگل میں چلا گیا اور اس کی موت وہیں پہ ہوئی. دنیا میں بھی سزا ہے اس کے لیے اور آخرت کا بھی ذکر فرمایا کہ آخرت میں اس کے لیے کیا سزا ہوگی. پچھلی 3 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت آئے گی اور اس دن یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بارے میں اللہ نے جواب میں ارشاد فرمائی یہ بات فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب ان پہاڑوں کو ذرہ ذرہ بنا کے اڑا دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس زمین کو چٹیل اور ہموار کر دے گا، کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ، نشیب و فراز یا ٹبا ٹیلا جو ہے باقی نہیں رہے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تو دیکھے گا اس میں کوئی ٹیڑھ ولا امتا، امتا کا معنی ٹیلا، کوئی ٹیڑھ اور ٹیلا جو ہے زمین میں نظر نہیں آئے گا.
وہی قیامت کا نقشہ جو ہے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یوم ذن، اس روز یعنی قیامت کے روز، یتبعون، یتبعون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا. یتبعون، اتباع کریں گے لوگ، پیروی کریں گے وہ لوگ. یتبعون، وہ لوگ پیروی کریں گے کس کی؟ الداعیہ. داعیہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. یہ دعویٰ کا معنی ہے پکارنا. دائی کا معنی پکارنے والا، اسم فاعل ہے. پیروی کریں گے اس روز لوگ الدائی، پکارنے والے کی. کیا مراد پکارنے والے سے؟ جی ہاں، مفسرین نے دو نام لیے ہیں. ایک تو جناب جبرائیل کا، جناب جبرائیل کی آواز پہ لوگ لبیک کہیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. دوسرا مفسرین نے جناب میکائیل کا نام لیا ہے، جو سور پھونکیں گے اور جس پہ قیامت کا قیام ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے اس طرح اپنے کان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں اس بات کا کہ سور پھونک دو، فوراً وہ سور پھونک دیں گے. اور اس یہاں دائی سے مراد میکائیل علیہ السلام ہیں کہ جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے ویسے ہی لوگ ان کی آواز کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے کہ جس طرف بھی جانے کا حکم ہوگا لوگ اٹھ کے اس طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اس طرف چلنا شروع کر دیں گے. لا عوج لہ، لا عوج، عوج کا معنی ٹیڑھ. کوئی سلوٹ کپڑے میں جو پڑ جاتی ہے اسے بھی عوج کہا جاتا ہے. یعنی کوئی معمولی سی ٹیڑھ یا معمولی سی اکڑ جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی. لہو، واسطے اس کے. ہو کی ضمیر ہو کی ضمیر لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ واحد ہے، اگر یتبعون کے لیے ہوتی تو لہم ہوتی. لہو سے مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے مقابلے میں یا فرشتے کی آواز کے سامنے جو فرشتہ آواز دینے والا ہوگا، دائی جو ہوگا، لہو واسطے اس کے کوئی بھی ٹیڑھ میڑھ یا کجی یا اکڑ نہیں دکھا سکے گا جس طرح دنیا میں لوگ دکھاتے ہیں. پیغمبر نے بات کہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو بے شمار لوگوں نے اکڑ دکھائی اس کے سامنے. دنیا میں تو اکڑ دکھا لینا آسان بھی ہے، لوگ دکھاتے بھی ہیں. اللہ اللہ کے رسول کی بات بتائی، قرآن کی بات بتائی، حدیث کی بات بتائی، کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان مکلف ہوگا، انسان کو یہ اختیار انسان سے چھین لیا جائے گا، اور جیسا ہی اللہ کا منصوبہ ہوگا، جو اللہ کا حکم ہوگا، جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا. اس دنیا میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو انسان چاہے اللہ اللہ کے رسول کی بات پہ لبیک کہے، جو چاہے وہ کر دکھائے. کتنے لوگ ہیں کہ اذان کی آواز آتی ہے اور بے شمار لوگ گردن اکڑا کے مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا کون کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ تو فلاح جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، آواز یہ اللہ دے رہا ہے کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز فلاح کی طرف. لیکن اس دنیا میں عقل دکھانے والے بہت ہیں. اللہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ عورتیں جو ہے گھر میں پردہ کر کے بیٹھیں. بہت سے لوگ عقل دکھانے والے کہیں نہیں کرتے ہیں، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ہم ایسے کہتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے. اللہ نے رسول کو حرام کیا. کتنے لوگ ہیں جو عقل دکھاتے ہیں نہیں ہم اس کو حرام سمجھتے، کھاتے ہیں سود. رشوت کو حرام کیا اللہ نے. زبان سے نہ کہیں کہ ہم اکڑتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے سامنے، لیکن عملے نہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب داعی بلائے گا لا الہ الا ہو، اس کے سامنے کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا. جیسے ہی ہر انسان کو الہام ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا ٹھکانا وہ ہے یا فلاں میدان میں جاؤ یا فلاں جگہ تم جمع ہو جاؤ، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لا الہ الا ہو، ہر
انسان کو از خود یہ پتہ چل جائے گا کہ مخلوق خدا فلاں طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، ہمارا بھی مقام وہی ہے، اللہ کی عدالت میں اب جائے کھڑے ہونا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، خاشعت کون سا فعل ہے؟ خاشعت، خاشعت ماضی ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، واحد مؤنث غائب کے سے یہ استعمال ہوا اصوات کے لیے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ عاجزی ایک لفظ ہے، خشیت ایک ہے، خشوع الگ الگ لفظ ہے۔ یہ خشیت کا معنی تو ڈرنا ہے، لیکن خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، ذلیل ہونا، جھک جانا۔ یہ ہے خاشعت عین کے ساتھ۔ خاشعت الاصوات، اصوات کا واحد کیا ہے؟ صوت۔ آوازیں پست ہو جائیں گی، آوازیں جھک جائیں گی، آوازیں عاجز ہو جائیں گی، آوازیں ذلیل ہو جائیں گی، کس کے آگے؟ للرحمن، رحمان کے آگے۔ اس دن کی دہشت اور خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے بات نہیں نکالے گا۔ جو ایماندار لوگ ہیں وہ تو اللہ کے ڈر سے ویسے ہی خوف زدہ ہوں گے کہ معلوم نہیں اب کیا ہوتا ہے، اور جو کافر لوگ ہوں گے وہ اس وجہ سے دہشتزدہ ہوں گے کہ یہ کیا بن گیا، ہمارے تو تصور میں ہی نہیں تھا یہ کہ ہم کبھی اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ کافروں پہ دہشت اس وجہ سے ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ خاشعت الاصوات، اصوات جو ہیں لوگوں کی آوازیں بہت زیادہ پست ہو جائیں گی۔ اصوات جو ہے یہ مفسرین نے اس کی دو تعبیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان کی آواز اس سے مراد ہے، اور زبان کی آواز اتنی آہستہ سے بات کریں گے، لوگ خسر پھسر کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، کہاں جانا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا ہمارے ساتھ۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ اونچی نہیں کر سکیں گے اللہ کے ڈر سے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بس اتنی ہی بات کریں گے جو ایک دوسرے آدمی سن سکے، بہت زیادہ پست آوازیں ہوں گی۔ اور دوسری تعبیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ زبان سے تو کوئی بات نہیں کر سکے گا، بس صرف ان کے قدموں کے چلنے کی چاپ سنائی دے گی۔ اصوات سے مراد جو ہے یہ قدموں کی آواز ہے کہ بس قدموں کے چلنے کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ پن ڈراپ سائلنس ہوگی، زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالے گا، بات نہیں نکالے گا۔ اتنی دہشت ہوگی اس دن کی اور اتنا خوف ہوگا اس دن کا۔ خاشعت الاصوات، جو آوازیں پست ہو جائیں گی، للرحمن، رحمان کے آگے۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، لا تسمعوا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل نہیں ہے، مضارع منفی۔ نہیں ہے، نہیں میں ممانعت کا حکم ہوتا ہے، اس میں ممانعت کا حکم نہیں ہے بلکہ مضارع منفی ہے۔ یہ لا تسمعوا، سیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا۔ لا تسمعوا، تو نہیں سنے گا، لا تسمعوا تو نہیں سنے گا، الا مگر ہمسن، ہمسا کسے کہتے ہیں؟ ہمس، بہن بناہٹ کو، سرسراہٹ یا بہن بناہٹ، معمولی سی آواز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آوازیں اللہ کے مقابلے میں بالکل پست اور ذلیل ہو جائیں گی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کوئی بات کرنے کی۔ آج تو بڑے گلے بنے ہوئے ہیں، یعنی حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، حضرت صاحب آپ ہی جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا عجیب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، باطل عقیدہ لوگوں نے بنایا ہے، خود اپنے پاس سے یہ گھڑ لی ہوئی باتیں۔ اللہ قرآن مجید پڑھے تو صحیح عقیدہ تو وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا، ہونا تو ویسے ہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ کرنے والی قدرت تو اللہ کی ہے، اور ہر حکم اللہ کے امر سے ہونا ہے، ہر بات اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ صحیح عقیدہ تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اور اس میں سارے پیغمبر بھی شامل ہیں خاشعت الاصوات میں۔
پیغمبر بھی خوفزدہ ہوں گے. اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی کسی انسان کو اتنا وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا حق کتنا ہے بندوں پہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ کی کبریائی کا صحیح شعور اور صحیح فہم جو ہے وہ پیغمبر کو ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور پیغمبر ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. لہذا اس دن کی جو یہ کیفیت ہوگی اس میں انبیاء, اولیاء, شہداء, علماء, فضلاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شریک ہیں, اور ہم جیسے گنہگاروں کی تو بات ہی نہیں ہے کچھ. جب انبیاء کا, اولیاء کا یہ معاملہ ہوگا تو ہمیں خود اپنا انداز لگا لینا چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے, جو سر تا سر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. فلا تسمعوا الا ہمسا, اور اے مخاطب تو اس دن ایک معمولی بھنبھناہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں سن پائے گا اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے, اتنے غصے میں ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک ہوئے, نہ اس سے بعد کبھی غضبناک ہوں گے. اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ, اور ہونا بھی چاہیے. آج انداز لگا لیجیے کہ انسان کیا کچھ کر رہے ہیں, کتنا ظلم ہے, کتنا ستم ہے, قتل و غارت ہے, افروریزی ہے, کتنی بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے. پوری دنیا میں بھی دیکھ لیجیے, اور اپنے گلی محلے میں دیکھ لیجیے, اپنے شہروں میں دیکھ لیجیے, اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھ لیجیے. اور جہاں پہ کافروں کا غلبہ ہے مسلمانوں پہ, یا جہاں پہ جہاد وغیرہ ہو رہا ہے, وہاں جو کچھ کافر مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے. تو واقعی اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں اس دن, اور ایسی سزا دے جیسی سزا کوئی اور نہ دے سکے. ایسا عذاب دے کافروں کو جیسا عذاب کوئی اور دینے والا نہ ہو. اور ہمارا تو اللہ تعالیٰ معاف کر ایمان اتنا کمزور ہے کہ سارا رمضان ہم دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ دم میں دیا رہا ہوں کافروں کے گھر پر بات کر, اللہ میں خلق بنیاد ہم, یا اللہ کی عمارتیں ڈھا دے. اور نجی انسانی ہمدردی امداد ہو, انہیں مر گئے بیچارے کافر, بھائی مرے ہیں تو مرنے دو انہیں, ہم تو دعائیں مانگتے رہے سارا رمضان. یا اللہ ان کے گھر پر بات کر جو مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں, جو مسلمانوں کی عورتوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں, جو کہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, یا اللہ ان کے گھر پر بات کر. اللہ منزل بمبارک اللہ رات ردو ہونے کو میرے, یا اللہ ایسا عذاب نازل کر ان پہ جو کسی کے پلٹایا نہیں پلٹتا. اور عذاب آ گیا تو مسلمان نہیں جی مدد دو ان کی, مسلمان یہ انسانیت کا تقاضا ہے. بھائی انسانیت ان کو یاد نہیں ہے, انہیں انسانیت نہیں استعمال کرنی چاہیے. ان کے لیے بھی کوئی سبق ہے انسانیت کا یا نہیں ہے؟ جو بچوں کو ذبح کر دیا ہے, عورتوں کی اس میں دری کی ہے, مسلمانوں کو لوگ غارت کر رہے ہیں. 7-8 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور 50 سال سے ذبح کر رہی ہے مسلمانوں کو. ہمارا تو ایمان ہی بڑا کمزور ہے. بھائی سروے ہوا ہے پاکستان میں, وہ پاکستان میں 40% لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہندوؤں کی مدد کرنی چاہیے, انسانی اخلاق کا تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, مدد کرنی چاہیے. بھائی انسانیت کا درس انہیں کیوں نہیں دیتے جو مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کو اور بستیوں کو آگ لگا رہے ہیں, جلا رہے ہیں. اللہ کا حق ہے کہ ہمیں ان کافروں پہ ایسا غضبناک ہو اور ایسی سزا دے, ایسی جہنم میں ڈالے جیسی جہنم کسی اور کے نہیں ہے, جیسی سزا اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا حق ہے کہ اللہ غضبناک ہو اس میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یوم دن, یہ وہ دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اس دن سے, قیامت کے دن سے اللہ ڈرا رہے ہیں. اور قرآن پڑھنے والوں کو, قرآن پہ ایمان لانے والوں پہ تو زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. جو قرآن سے واقف نہیں ہے, قرآن پڑھتے نہیں ہیں, قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے, ان کی بات تو رہنے دیجیے. لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں, کم از کم انہیں تو قرآن پڑھ کے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہی بات تو ایمان والی ہے. پاکستان میں بھی دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے, زلزلے کے اللہ نے جھٹکے تو دیے ہیں پاکستان کو بھی, لیکن تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو کہ تم باہر آ جاؤ, اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. وہی اللہ وہاں بھی ہے جو ہندوستان میں, وہی پاکستان میں بھی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اے نبی تمہارے زمانے کے کافر اچھے نہیں ہیں پچھلے کافروں سے. اگر پچھلے کافروں کو میں نے سزا دی اور عذاب دیا تو تمہارے زمانے کے کافروں کو بھی عذاب دے سکتا ہوں. ٹی وی دیکھیے پاکستان کا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی یورپ کے ملک کا ٹی وی. اسلام والی کوئی بات ہی نہیں، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، غلاظت اور گندگی جتنی آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. یوم دن یہ وہ دن ہوگا لا تنفع الشفاعت، لا تنفع کون سا پھیرا لا تنفع مضارع منفی ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. لا تنفع نہیں نفع دے گی، لا تنفع نہیں نفع دے گی شفاعت و شفاعت. شفا کا معنی ویسے اس کا معنی ہوتا ہے جوڑ. والشفع والوتر قسم ہے جفت راتوں کی اور تانگ راتوں کی. جوڑ سے سفارشی اصطلاحی معنی ہے اس کا کہ چونکہ کمزور آدمی کے ساتھ طاقتور آدمی مل کے سفارش کرتا ہے اور وہ اس کا حصہ یا جوڑ بن جاتا ہے، لہذا اس جوڑ کو سفارشی کہا جاتا ہے. ویسے شفاعت کا معنی جوڑ ہے. اس روز سفارش نفع نہ دے گی یعنی قیامت کے دن، الا مگر ایک صورت ہے سفارش کے نفع دینے کی. وہ کیا ہے؟ من اذن لہ الرحمن، من وہ شخص، اذن کون سا فعل ہے؟ اذن فعل ماضی ہے، واحد مضارع غائب کا صیغہ ہے. اذن اذن دیا، اجازت دی، لہو واسطے اس کے، الرحمن رحمان نے. وہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ من. وہ کی ضمیر من جو ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ جی کرنے والے کے لیے، اور دونوں معنوں کی گنجائش ہے اس میں. کرنے والے کے لیے بھی من استعمال ہو سکتا ہے اور جس کے لیے سفارش کی جانی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. شفیع اور مشفوع دونوں کے لیے من کا یہاں پہ معنی ممکن ہے. اب آپ پہلے سفارش کرنے والے کے لیے اس کو سمجھ لیجئے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اذن لہ الرحمن، رحمان اس کو اجازت دے دے، رحمان اس کو اجازت دے دے سفارش کرنے کے لیے، شفیع کو، سفارش کرنے والے کو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَرَضِيَ کون سا فعل ہے؟ راضیہ ماضی ہے، بعض غائب کا صیغہ ہے راضیہ. اور وہ راضی ہوا، کون راضی ہوا؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ راضی ہو لہو واسطے اس کے، وہ کی ضمیر سفارش کرنے والے کے لیے، اور وہ راضی بھی ہو واسطے سفارش کرنے والے کے لیے قولاً اس کی بات سے. اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کی بات سے راضی بھی ہو کہ ہاں جی میں فلاں کے لیے سفارش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو اس بات پہ، ہاں ٹھیک ہے بھائی تم فلاں کے لیے سفارش کر لو. پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کرے گا، اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ سفارش اس لیے کرے، اس آدمی کے لیے ہوگی جس کے لیے رحمان راضی ہوگا کہ ہاں فلاں آدمی کے لیے تو سفارش کر سکتے ہو. اب خود شفاعت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شفاعت ہے اسے ذہن میں رکھیے، سارے شفاعت کے مسئلے واضح ہو جائیں گے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، اللہ بڑے غضبناک ہے آج. اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بڑے غضبناک ہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا.
لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اتنے اولو العزم انبیاء اور اتنے جلیل القدر انبیاء قیامت کے دن اللہ سے ڈریں گے کہ ہم اللہ کے حضور جا کے سفارش نہیں کر سکتے، اور سفارش کس بات کی کرنی ہے؟ سفارش اس بات کی نہیں کرنی یا اللہ فلاں کو معاف کر دی یا فلاں کو جنت میں بھیج دی، اس بات کی سفارش نہیں ہے۔ سفارش اس بات کی ہے کہ یا اللہ لوگوں کا حساب شروع کر دیجئے۔ سفارش اس بات کی کرنی ہے کہ یا اللہ لوگ حشر میں عذاب جھیل رہے ہیں اور حشر کے عذاب سے لوگ تنگ آ گئے ہیں، یا اللہ آپ ان کا حساب شروع کیجئے، جو جہنم میں جانے والا ہے جہنم میں بھیج دیں اسے، اور جو جنت میں جانے کے مستحق ہیں ان کو جنت میں بھیج دیجئے۔ اتنی سفارش بھی یہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء جو ہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم اللہ کے حضور جا کے بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی جرت کا بھی ذرا اندازہ لگائیں جو خود لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، بس ہماری بیعت کر لیں، جہاں ہم جائیں گے وہاں تمہیں بھی لے جائیں گے، بھئی جہاں تم جہنم میں جاؤ دوسروں کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اور ان لوگوں کے باطل عقیدے اور غلط توقعات کا بھی اندازہ لگائیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے تو ہمیشہ خوش کر رکھا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، اب وہ جانے تو ہم جانے۔ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گیا اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو گیا، اس میں اور ہمارے اس عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دے دیا سارے اب گناہ معاف ہو گیا، خود ہی وہ جنت میں لے جائیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کو پاک کر گئے۔ بات تو ایک یہ صرف فرق جو ہے وہ انداز کا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، اور ہم نے یہ سوچ لیا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا لہذا ہم بھی گناہوں سے پاک ہو گئے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کریں گے، بلکہ ایسا دراز تک اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائے گا جو میں آج نہیں جانتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا ہوگا اور اللہ کے حضور سے سفارش کرنی کتنی مشکل کام ہوگا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی مدت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اصل سچی بات تو یہ ہے کہ اتنا خوفناک دن ہوگا وہ، اور اتنا اس دن کی دہشت ہے کہ کسی کو دم مارنے کی مجال ہی نہیں ہوگی۔ چاہے جائے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے یا فلاں کے ہم بیعت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عالم ہوگا تو باقی حضرات کو تو خود اس سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ باقی لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سفارش کرنے والا جو ہے وہی سفارش کرے گا جس کے لیے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات بھی سننے کے لیے اللہ راضی ہو۔ اور اگر من کا لفظ مشفوع کے لیے لگایا جائے جس کے لیے سفارش ہونی ہے تو اس کا پھر معنی یوں بنے گا الا من اذن له الرحمن، لہو کی ضمیر جو ہے من اذن له الرحمن، جس شخص کے لیے سفارش دے رحمان، ہاں فلاں کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، پر رضی له قولا، اور پھر ہو کی ضمیر جو ہے وہ سفارش کرنے والے کے لیے ہو جائے گی کہ اس کی بات جو ہے وہ سننی بھی پسند کرے جو سفارش کرنے والا ہے۔ یہ دونوں طرح سے من کا استعمال ہو سکتا ہے، من سفارش کرنے والے کے لیے بھی اور جس کے لیے سفارش کی جانے والی ہے دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس روز کوئی سفارش نفع نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور رحمان اس کی بات سننا بھی پسند کرے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے کہ رحمان سے اجازت لینی ضروری ہے شفاعت کے لیے،
اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم کون سا فعل ہے؟ یعلم مضارع ہے، واو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یعلم اللہ خوب جانتا ہے ما بین ایدیہم، ما بین ایدی، بین ایدی جو ہے یہ محاورہ ہے عربی کا جس کا معنی ہے آگے. یعلم اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے. لوگوں کے جو آگے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے لوگوں نے جو آگے بھیجا ہے، لوگوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. وما خلفہم، اور جو لوگوں نے پیچھے چھوڑا، جو اعمال پیچھے چھوڑے، مر گیا گھر میں ٹی وی اور وی سی آر لے کے چھوڑ گیا، اس کا صدقہ جاریہ گناہوں کا تو بات تو ملنا چاہیے نا. گھر میں فلموں کی دکان کھول کے چھوڑ گیا، وی سی آر بھی بچوں کو لے دیا، خود مر گئے. اب بچے دیکھتے رہیں گے ساری عمر اور ٹرانسفر ہوتا رہے گا وہ فکر اور سوچ کہ بچوں کے بچوں نے لے لیا، بچوں کے بچوں نے لے لیا، آگے چلتا رہا. وہ اس کا صدقہ تو ملنا ہے، اسے وہ تو جاری ہو جانا اس کے نام اعمال میں. وہ جو پیچھے چھوڑ گیا ہے لعنت اپنے گھر میں، اس کا تو سلسلہ جاری رہے گا اس کے نام پہ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو لوگ آگے بھیجیں گے اعمال کر کے، اور جو کچھ اپنے پیچھے گھروں میں چھوڑ آئے یا اپنے معاشرے میں چھوڑ آئے، یا پریزیڈنٹ صاحب یا چیف ایگزیکٹو صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو کرتوتیں کر کے اپنے ملک میں جو سوسائٹی بنا کے، جو قوانین بنا کے، جو رسم و رواج چھوڑ گئے وہاں پہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی خوب واقف ہیں، اسے بھی ہم جانتے ہیں اور اس کے مطابق ہی ہم سلوک کریں گے. ولا یحیطون بہ علما، ولا یحیطون، لا یحیطون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی. لا کے ساتھ جب مضارع پہ لا آئے گا تو مضارع منفی ہو جائے گا. لا یحیطون، نہیں احاطہ کرتے، نہیں گھیر سکتے، نہیں حاوی ہو سکتے. بہی ساتھ اس کے علم، علم کے ذریعے، یعنی جس چیز پہ اللہ حاوی ہے اپنے علم کے ذریعے اس چیز پہ لوگ حاوی نہیں ہو سکتے. اب ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ روزانہ اخبار میں آ جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو نے یہ فرما دیا، فلاں منسٹر نے یہ کہہ دیا، فلاں جو ریکارڈ پہ آ گیا اس کا ہمیں پتا ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا، معین حیدر صاحب ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ملک کو کس طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، کمیونزم لانا چاہتے ہیں، شیعت لانا چاہتے ہیں یا اسلام لانا چاہتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل میں کیا نیت ہے. اللہ جو جانتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ یہودی کو لانا چاہتا ہے یا عیسائی کو لانا چاہتا ہے یا کمال ترک کو لانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کی نیتوں میں کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، اور میں تو ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہوں. جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جب تک یہ مریں گے سارے حالات سے واقف ہوں، کیا انہوں نے آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. لہذا مجھے اچھا پتا ہے کہ میں کسی ولی کو اجازت دوں یا نہ دوں چیف ایگزیکٹو کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے سفارش کروں ان کی یا نہ کروں، مجھے زیادہ پتا ہے. ایسے نہیں ہے پیر دھن کے ساتھ جائیں گے تو کہیں گے یہ نواز شریف کو یا بے نظیر کو بھی یا اللہ جنت میں بھیج دے، میں سفارش نہیں ہوں اس کا. فلاں پیر صاحب سے جا کے لاٹھی کھا لی، سارے پیچھے اپنے معاف ہو گئے. کیسا عجیب اور کیسا فضول عقیدہ ہے اور کیسی مزے کا خیز باتیں. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ عاقبت اور آخرت کی باتیں ہیں. آخرت اور عاقبت کا معاملہ تو اللہ اللہ کے رسول سے پوچھو، اللہ اللہ کا رسول کیا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی نے آگے بھیجا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس آدمی کو رعایت دینی ہے اور کس کو رعایت نہیں دینی. اگر کوئی عالم ہے کسی کو بات نصیحت کر رہا ہے، ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے. آپ کو تو یہ پتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں قرآن پڑھا، آپ تو کہیں گے جی بڑا اچھا ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کون رعایت کے لائق ہے
شہید ہو جاتا ہے، دنیا کی نگاہ میں شہید ہے وہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے شہید کون ہے، کس نے کس نیت سے جان دی اپنی. کوئی سخاوت کرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کس نیت سے سخاوت کرتا ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ کس کو اجازت دینی ہے اب اللہ تعالیٰ معاف کرے. قبروں میں پڑے ہیں لوگ اور یہ بھی پتہ نہیں قبر میں کون پڑا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جی سید علی حجویری جو ہے دفن ہے، کوئی کہتا ہے وہ تو قلعے میں دفن ہے ان کی لاش. بہرحال جہاں بھی وہ پڑے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے یا اللہ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جن بزرگوں کی قبروں پہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر نیازیں دیتے ہیں، جا کے دعائیں مانگتے ہیں، جا کے ان سے استغفار توبہ کرتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگی ہمارے لیے. اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے علی حجویری کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی کہ تم سفارش کرو کسی کے لیے. اور اس میں سارے آ گئے، اللہ نے سب کے لیے فرما دیا، ساری مخلوق. اللہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑی ولی کو بھی نہ دے اجازت، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. میں کہوں تو یہ فیصلہ کروں گی، میری سفارش کریں گے یا میں ان کے نام کی گواہی دے دوں تو قیامت کے دن بخشوا لیں گے مجھے. اور پھر کس کے لیے کرنی ہے سفارش؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مجھے ہی پتا ہے کہ کون رعایت کا لائق ہے. کس سے جو گناہ ہوئے مجھ سے ڈرتے ڈرتے ہوئے اور کس نے گناہ سرکشی کی نیت سے کیے یہ بھی مجھے ہی پتا ہے. اسی صاحب نے بندے مروا دیے، قتل کروا دیے، ڈاکے ڈلوائے، اغوا کروا دیے اور جا کے دادا ہوا کے چڑھاوے چڑھا دیے اور نظریں نظریں دے دی. اللہ کو نہیں پتا، وہاں چڑھاوے چڑھانے والوں کو تو پتا نہیں ہوگا کہ کمیر صاحب کیوں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کو تو پتا یہ کس نیت سے آیا ہے، کیا لے کے آیا، یہ رعایت کے لائق ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی واضح فرما دی کہ میں یہ اجازت اس لیے میرے ہاتھ میں آپ نے رکھی ہے، میں نے کہ صرف مجھے ہی پتا ہے کہ کون رعایت کے لائق ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے کہ تم سفارش کر سکتے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا لا یحیطون بہ علما، تم اپنے علم کے ذریعے احاطہ نہیں کر سکتے، تمہیں علم نہیں ہے کون کیا لے کے آیا ہے قیامت کے دن، کون رعایت کے لائق ہے اور کون سفارش دینے کے لائق ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، انت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، والمؤنث غائب کا صیغہ ہے. انت کا معنی جھک جانا، ذلیل ہونا. انت الوجوہ، چہرے جھک جائیں گے. للحی القیوم، واسطے حی اور قیوم کے قیامت کے دن چہرے جھکے ہوئے ہوں گے حی اور قیوم کے سامنے. مراد یہاں سے ویسے تو قیامت کے دن ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے آگے جھکی ہوگی، اللہ کے آگے کوئی بھی سر نہیں اٹھا سکے گا، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مراد ہے مجرم لوگ جن کے چہرے اس دنیا میں اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے رسول کے آگے نہیں جھکتے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حی اور قیوم کے سامنے وہ ذلیل ہوں گے، چہرے جھکے ہوئے ہوں گے ان کے. وقد خاب من حمل ظلما، وقد اور تحقیق، خوابا کون سا پہلا خوابا ماری ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. خوابا کا معنی نامراد ہوا، ناکام ہوا، خائب و خسر ہوا. من حمل ظلما، جس نے اٹھایا ظلم، جس نے کسی بھی ظلم کا بوجھ اٹھایا، قیامت کے دن وہ نامراد ہوگا. ظلم سے مراد شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ظلم. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی جتنے ظلم اٹھا کے آئے گا اسی درجے کا ناکام اور نامراد ہوگا، اسی درجے میں وہ خائب اور خاسر ہوگا.
جو شرک کا ظلم اٹھا کے آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، اور جو اس کے بعد دوسرے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے آئیں گے، کسی بیوہ کا حق مارا ہے، کسی یتیم پہ ظلم کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو فریب دیا ہے، کسی کی بےعزتی کی ہے، یا جو بھی ظلم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے جو بھی جتنا بھی ظلم لے کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ہی خیر و خاسر ہوگا، ناکام اور نامراض ہوگا، اس کی سزا جھیلے گا، سزا بھگتے گا اس کی۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، ومن اور جو شخص یعمل مضارع ہے بعد مقرر کا صیغہ، عمل کرے گا، من الصالحات، نیک، جو بھی نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ اور وہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، فَلَا يَخَافُ، لا يخاف، کون سا فعل ہے لا يخاف؟ مضارع منفی، لا يخاف نہیں خوف کرے گا، نہیں خوف ہوگا، ظلم اس کو حق تلفی کا، ظلم کا معنی کسی کا حق مار لینا، اس کو حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا، بلا ہضمہ، اور نہ ہی کسی قسم کے خسارے کا خوف ہوگا۔ ظلم کا معنی آپ لگا لیجیے زیادتی، اور ہضمہ خسارہ، ہضم کرنا کسی چیز کو معنی ہوتا ہے ہضم کا، کسی چیز کو ٹوٹے ٹوٹے کر دینا، توڑ دینا۔ اردو میں بھی ہضم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی ہضم کا عربی میں بھی ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو توڑ پھوڑ دینا، ہضم کر دینا، ڈائجسٹ، جی۔ یعنی کسی بھی آدمی کو نہ تو زیادتی کا خوف ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی قیامت کے دن، زیادتی یہ ہے کہ کسی آدمی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے، گناہ تو ایک نے کیا ہو لیکن لکھا جائے کسی دوسرے کے نام اعمال میں، فرمایا کہ یہ ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، کسی کے حق میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ کمی یہ ہے کہ کسی نے نیکی کی ہو اور اس نیکی کا اس کو اجر یا ثواب نہ ملے۔ اس میں دو باتیں ہیں توجہ کے لائق، ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا من یعمل من الصالحات وہو مؤمن، نیک عمل کرے لیکن بشرطے کہ وہ ہو مومن، ایماندار، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا۔ ایمان جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ جس آدمی نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، اہل کتاب میں سے بھی جو آدمی محمد پہ ایمان نہیں لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جائے گا۔ اہل کتاب میں سے بھی اپنے بغل میں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے عیسائی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ اگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان جو ہے یہ بنیادی شرط ہے اعمال صالح کے قبولیت کی۔ ایمان کے بغیر اعمال صالح جو ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عقارت اور ضائع جائیں گے۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں بڑا ایک غلط تصور، اور ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب تک انسان قرآن نہ پڑھے عقیدہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، انسان کی نظریات اور فکر جو ہے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جی فلاں اور ہماری اس نے بڑے خدمت خلق کے کام کیے، اس نے بڑے یتیموں اور بیواؤں کے لیے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، لیکن تھی تو عیسائی ہو، عیسائی تھی تو وہ سارے کا سارا کارن کیا اس کا۔ گنگا رام نے اسپتال بنا دیا، جو کچھ
کچھ اللہ نے اس کو دینا تھا دنیا میں دے دیا، یا جب تک اس کا نام چلتا رہے گا یا نام اس کا استعمال ہوتا رہے گا اس کا نام زندہ ہے، وہ صلہ ہے اس کا، اس کی نیکی کا. قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. بڑی واضح اور سیدھی بات ہے. اس میں قطر کسی قسم کا کوئی اللہ نے پردہ نہیں رکھا، الجھن نہیں رکھی. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل کرے بشرطے کہ ہو وہ مومن، اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والا، تب وہ اس کے قابل قبول ہو گیا اعمال، صالح اعمال. پھر اس کو کسی قسم کا خوف نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی تو اس کی حق تلفی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. اور جو مومن نہیں ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہوں گے، اس کی حق تلفی تو ہونی ہے. اور حق تلفی ویسے تو اسے کہتے ہیں کہ جو لا علمی میں ہو جائے. اللہ نے تو بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا. اگر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمہارے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا. اللہ نے پہلے بتا دیا کوئی مال اللہ. لہذا فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کے نیک اعمال میں کوئی چیز نہ کمی کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، انزلناہ، انزلنا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے اور صیغہ جمع متکلم کا. انزلنا ہم نے نازل کیا، ہاں انزلنا جی فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم کا. انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، قرآن قرآن عربین عربی زبان میں ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں اسی طرح. کذالک کس طرح؟ جی جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ قیامت کے دن کا نقشہ پیش کر دیا ہے پچھلی آیتوں میں، اسی طرح ہم نے سارے قرآن کو واضح اور کھول کھول کے اتارا ہے. جس طرح یہاں قیامت کے بارے میں اللہ نے باتیں کھول کے بیان فرمائی ہیں، قیامت کے دن یہ بھی ہوگا، قیامت کے دن یہ بھی ہوگا، قیامت کے دن یہ بھی ہوگا، اللہ نے واضح اور کھول کھول کے ساری باتیں بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کذالک انزلناہ قرآنا عربیًا، سارا قرآن ہم نے اسی طرح کھول کھول کے بیان کیا ہے. سارے قرآن کو ہم نے اسی طرح عربی زبان میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی آیتیں بیان فرمائی ہیں. صرفنا فیہ، صرفنا، صرفنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. صرفنا، صرف کا معنی ایکسچینج، پھیرنا، لینا دینا. صرفنا ہم بار بار ہم نے بیان کیا فی ہے اس میں من الوعید، وعید کا معنی، وعید کا معنی تنبیہ، وارننگ، کسی کو وارننگ دینا. ہم نے بار بار تمہیں وارننگ دی ہے اس قرآن میں، بار بار تنبیہ کر رہے ہیں تم کو. کس لیے؟ لعلہم یتقون، لعلہم تاکہ وہ لوگ یتقون ڈر جائیں اللہ سے. ہم بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف الفاظ میں لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. قیامت آنے والی ہے، قیامت میں یہ ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے یہ سزا ہے، سود خور کے لیے یہ سزا ہے، راشی کے لیے یہ سزا ہے، بے نمازی کی سزا یہ ہے، زکات نہ دینے والے کی سزا یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار الگ الگ طریقے سے وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈر جائیں. اور یحدث لہم ذکرا، اور یحدث لہم ذکرا. یحدث کیا معنی؟ کون سا فعل ہے یحدث؟ حدث
کیا معنی حادثہ؟ وہ واقعہ ہوا. جی دو اصطلاحیں مورخین یا محدثین وغیرہ نے استعمال کی ہے، ایک قدیم اور ایک حدث. قدیم کا معنی پرانی، حدث کا معنی نئی چیز پیدا ہونے والی. حدیث جو ہے ماڈرن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حدیث کا معنی ہے پیدا ہونا. حدیث جو ہے کیونکہ زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ نئی ہوتی ہے، جب بھی زبان سے بات نکلے گی وہ نئی ہے، لہذا اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ لفظ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے لیے مختص ہے، خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے حدیث کا لفظ. لیکن ویسے حدیث کا معنی ہے ہر نئی چیز. حادثہ کا معنی حادثہ یو دیسو، حادثہ وہ پیدا ہوا، یو دیسو وہ پیدا ہوتا ہے. یو دیسو لہم ذکرا، یو دیسو وہ پیدا کر دے، یعنی یہ قرآن. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی کہ قرآن کا لعلہم یتقون، شاید کہ قرآن بھی ان میں خوف اور ڈر پیدا کر دے اللہ کا. اور اگر خوف اور ڈر نہ پیدا ہو تو اس سے کم درجے کی چیز یہ ہے یو دیسو لہم ذکرا، کہ ان کے اندر نصیحت قبول کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، سوچنے سمجھنے کی فکر پیدا کر دے. اگر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو قرآن سے تو کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ قرآن جی سننے کے بعد، قرآن جی کی آیتیں پڑھنے کے بعد انسان کے اندر فکر کا مادہ پیدا ہو. انسان کوئی سوچے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کون کون سی مثالیں دی ہے. کہیں اونٹ کی مثال دی ہے، آسمان کی مثال دی ہے، زمین کی مثال دی ہے، بارش کی مثال دی ہے، سمندر کی مثال دی ہے، پہاڑوں کی مثالیں دی ہیں. انسان کے اندر یہ فکر ہی پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. ڈر پیدا ہو جائے تو ہر انسان کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اتنا ہی ابھی ڈر والا درجہ جو ہے وہ نہیں آیا، ڈر کے مقام پہ انسان نہیں، تقوی کے مقام پہ نہیں انسان پہنچا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان سے انسان کے اندر ایک فکر مادہ پیدا ہو جائے، سوچنے کا مادہ پیدا ہو جائے کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، یہ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں ان پہ ذرا فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کس نے پیدا کی، کیوں پیدا کی، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے. اس قسم کی فکر جو ہے وہی پیدا ہو جائے. کذالک انزلناہ قرآنا، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربین، عربی بنا کر، عربی زبان میں. وصرفنا، اور بار بار ہم نے بیان کی، فیہ اس قرآن میں، من الوعید، تنبیہات، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈرنے لگے. اور یحدث لہم ذکرا، یا اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کے اندر فکر کی عادت پیدا ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. فتعال اللہ الملک الحق، فتعالی، تعالی، پس وہ اونچا ہوا اللہ، بزرگ و برتر ذات اللہ کی، الملک الحق، الملک جو ملک ہے، بادشاہ ہے، حق و حقیقی، حقیقی بادشاہ، بلند و بالا اللہ کی ذات. ساری تقریر یا خطاب کرنے کے بعد ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سے ٹکڑے میں خلاصہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے معاملات. فتعال اللہ الملک الحق. اور آخری بات یہ کہ بزرگ و برتر بات اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کا، الملک الحق، جو حقیقی مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جب وحی نازل ہوتی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں وحی کے الفاظ بھول نہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ مجھے الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ 2-3 مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ وحی کو یاد کرنے کے معاملے میں آپ جلدی سے کام نہ لیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَعْجَلْ، نہ اجلت کر، یہ نہ ہی ہے، لا تعجل، تو جلدی نہ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالقرآن، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضا، یقضا کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، یقضا قضا کا معنی پورا ہونا، پورا کرنا، قضا، فلاں آدمی کی قضا آ گئی، اس نے اپنی عمر پوری کر لی، یقضا، اس سے پہلے کہ پوری کی جائے، الیکا، تیری طرف، وحیہ، اس کی وحی، یہ جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ تمہاری طرف پوری نہیں کی جاتی، لا تعجل بالقرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے معاملے میں، قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیجیے۔ لیکن قرآن جیل کو حفظ کرانا، اس کی حفاظت کرنا اور آپ کو یاد کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لہذا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سے، سکون سے اور پوری توجہ سے اس وحی کو سنتے رہیے جو جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، اس کے بعد اس کا یاد کروا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ، اور تو کہہ، ربی، اے میرے رب، زدنی، زد کون سا فعل ہے؟ زد امر کا، زیادہ فرما، نی مجھے، علم علم میں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس چیز سے منع کیا وہ یہ ہے کہ قرآن جی کو سننے میں آپ اجلت سے کام نہ لیجئے، یاد کرنے کے معاملے میں اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت، لا تحرک بہ لسانک، دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے بلکہ سنیے غور سے۔ جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یہ کیجئے، قل رب زدنی علما، یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا علم جو ہے اس میں اضافہ فرما۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے قرآن کی سیکھنے کے لیے یہ دعا بڑی اہم ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، قرآن کے مسائل جاننے کے لیے یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رب زدنی علما بڑی مشکل دعا نہیں ہے، بڑی آسان سی دعا ہے، ہر مسلمان کو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، علم کا لفظ اللہ نے کس لیے استعمال کیا یہاں پہ؟ علم کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ علم جو ہے وہ صرف قرآن ہی ہے، باقی علوم جو ہے وہ تو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ فن ہے۔ علم جو ہے جسے اللہ کا رسول علم کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے نزدیک جو علم ہے وہ قرآن اور سنت ہے، وہ صرف قرآن ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عہدنا کون سا فعل ہے؟ عہدنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ عہدنا ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا، الی آدم طرف آدم کی، من قبل یہاں پہ وہ پچھلا مضمون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا وہ سارا ختم ہو گیا۔
اور جو سامری کا معاملہ تھا، قوم کا جو معاملہ تھا، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرما دیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے، لوگوں کو اس سے ڈر جانا چاہیے، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا چاہیے اور ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسرا واقعہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے کفار مکہ کو ساری یہ نصیحت کی گئی۔ اب اسی حوالے سے دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے وعدہ لیا، من کر لو، اس سے پہلے بہت پہلے، فناسیا، کون سا پھیلا ناسیا؟ ماری آواز جو کر گیا ناسیا، وہ بھول گیا۔ کیا بھول گیا؟ وعدہ بھول گیا، اس وعدے پہ عمل کرنا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لم نجد، کون سا پھیلا لم نجد؟ مضارع بلم ہے اور صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ مضارع پہ لم آنے سے اس کے معنی ماضی کے ہو جائیں گے۔ لم نجد، ہم نے نہ پایا، لہو، واسطے اس کے، واسطے آدم کے، عزمن، عزم، قوت، ہم نے آدم میں عزم نہ پایا۔ یہاں اس واقعے میں جو چیز اللہ تعالیٰ آگے جا کے بیان فرمائیں گے اسی رکوع میں، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا جنت میں، لیکن دو باتیں جو ہیں وہ ہوئی ان سے، دو کوتاہیاں، دو غلطیاں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ وہ بھول گیا، بشری تقاضا تھا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان میں عزم نہ پایا کہ وہ ڈٹے رہتے اپنی بات پہ۔ شیطان نے بہکایا تو بہک گئے، لیکن اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو بھول گیا، مجھے اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے تھا، مجھے تو شیطان کے آگے ڈٹ جانا چاہیے تھا اور اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ جب غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لی آدم علیہ السلام نے، جبکہ شیطان جو ہے وہ اکڑ گیا اللہ کے آگے، استکبار کیا اس نے۔ اب اس بات کی وجہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے جتنے بھی اجزاء یا حصے ضروری تھے کفار مکہ کے سامنے بیان کرنے، وہ بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے معاملے میں جس نے بھی استکبار کا معاملہ کیا اس نے گویا شیطان کی اتباع کی، اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ اور جس نے آدم علیہ السلام کی طرز عمل اختیار کیا، آدم علیہ السلام کی روش اختیار کی، بھول گیا یا غلطی ہوگی، کوتاہی ہو گئی، لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کر لی، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے اور ان کی اطاعت اختیار کر لی، تو فرمایا ان کے لیے ہماری معافی ہوگی۔ لیکن جنہوں نے شیطان کی روش اختیار کی اور استکبار کیا، ان کے لیے وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔